الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے آج کا آپ کے اپنے علاقے کا یہ پروگرام جس کو تمام حضرات نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے ہر لحاظ سے جتنا ممکن ہو سکا تعاون کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے. اللہ کریم اس پروگرام کے جو مقاصد ہیں
اللہ اس پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے آئے بیٹھے ہو ان تمام سمیت مجھے آپ کو اس میرے ہمدرد بھائی کو جس نے پنکھے کا رخ میری طرف کیا، میری آنکھیں بند کی تم نے پنکھے موڑ دیا، شانے تھا بڑے ماشاءاللہ۔ باتیں تو بھائی دو ہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ 6 مہینے محنت کر کے کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ملے، 70 سال کی زندگی گزار کے کون چاہتا ہوگا کہ میں نقصان میں دنیا سے جاؤں۔ تیاری 6 مہینے کی زمین پر محنت کی، جن کے مقدر میں حصول نعمت کے بعد، یعنی نعمت کے مل جانے کے بعد بھی رونا ہے، انہوں نے رونا ہی ہے، اور جن کو اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دیا، جن کے لیے کہ تمہیں روٹی میں دوں گا، خدمت میری مخلوق کی کرو، میری عبادت کرو۔ بیٹے یہ تو ہوئے گا، یہ اتنا بڑا طوطا تھا ہمارے منہ پر لکھا رکھا، یہ مچھری تھوک تھوک کے جائیں گے ہمارے، یہ کوئی جائز کام تھوڑی ہیں، مجبوریاں ہیں میاں، اور فتووں سے تم ساری چیزیں جائز قرار دے دیتے ہو۔ جنہوں نے یہاں نہیں سننا انہوں نے یہاں کہاں سننا ہے، یہ تو دل بہلانے کی چیزیں ہیں۔ اب تو ہمارے گلے تمہارے قبضوں میں، جب چاہے چھوڑ دیا، جب چاہے دبا دیا، عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن موبائلوں میں آئے، لوگوں نے الماریوں سے نکال کے پڑھنا چھوڑ دیا، کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ ایسے میں پڑھے قرآن کو لگاتا ہی نہیں، سر کوئی ثواب سمجھ کے خرید کے رکھ دیں گے۔ سب سے زیادہ ثواب خود پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو پڑھانا، مدرسے بنائی جاؤ، مسجدیں بنائی جاؤ، موج کرتے رہو بس۔ صورت اور سیرت کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہو، کمی ایک ہے، اس کے دربار میں اس سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ مہمانی کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے دینا ہے، دے رہا ہے۔ جب وہ آسمان سے روزی اتارتا ہے، ہر گھر میں دیتا ہے۔ ساری رات جس نے مصلے پہ کھڑے ہو کے رونا دھونا کیا اسے بھی، اور جو ساری رات گناہوں میں مبتلا ہو کر رات گزارتا رہا، ناشتہ اسے بھی ملتا ہے، اس کا وعدہ ہے کھاؤ۔ اگر ناراضگی کے سبب پر روٹی ملتی تو کافر بھوکا مرتا، اس کی مخلوق ہے، اسے ترس آ جاتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بندوں کو اپنے پہ ترس نہیں آتا۔ شادی ایک بڑی بات ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے مصروف ہیں، نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، کہوے نا بھائی، کاروبار ہے، دکانداری ہے، پانی کا وارہ ہے، فرصت نہ ہے نماز کی۔
تجھے نماز کی فرصت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ میرے سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میرے سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ وہ اپنے سامنے مجھے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی چوکیدار مسجد پہ نہیں، کوئی گارڈ مسجد کے قریب نہیں کھڑا اسلحہ لے کے کہ تمہیں مسجد میں آنے نہیں دینا۔ ڈیرے پہ جاتے ہو، مربے پہ اور زمینوں پر، دوستوں کے ہر جگہ جا رہے ہو، خدا گھر میں نہیں آ رہے۔ سوچو تو صحیح کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں اس کا بندہ ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ۔ میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ وہ ذات مجھے اپنے آگے 2 منٹ بھی کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا، اسے برداشت ہی نہیں دی۔ ریڈی والا بازار میں کھڑا ہو کے صبح سے شام تک پیاز 10 روپے کلو، پیاز 30 روپے کلو، ٹماٹر اتنے کے، خربوزہ اتنے کا، شام تک جب تک بک نہ جائے گلا بیٹھ جائے گا آواز لگاتا۔ ماں کی کوکھ گود دنیا کی زندگی، گھر کے آنگن سے لے کر بازار دکان تک جس کا کھاتے آئے ہو، آج اس کی میں اور آپ مل کے 5 منٹ مسلسل تعریف نہیں بیان کر سکتے، میں آتی نہیں۔ جو انسان اپنے رب کی 5 منٹ تعریف بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کی جنت کا کیسے طلبگار ہے کہ وہ جنت دے گا؟ کسی ایک بچے کو کھڑا کر دو یہاں سے، گیند بلے کے جتنے کھلاڑی ہیں تمہیں ان کے نام سناوے گا، ہاکی والوں کو سناوے گا۔ اسے اتنا یاد ہے شعیب ملک نے انڈیا کی لڑکی سے چکا کھیلنے والی سے چلتی تھا، انہیں پتا ہے اللہ کا نہیں، سب کا پتا، گانے والیوں کا، ناچنے والیوں کا، موبائل کے اوپر جتنی تصویریں، ہر ایک کا نام فر فر فر۔ اور دادی کیا کرے گی نانی؟ ماشا 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 ماشا، بابا یوں ہے کہ نا، ماشا میں سمجھ کے میں پھر پھر بولے ہیں انگریزی، پھر پھر بولے ہیں انگریزی، ڈوب کے مر جاؤ بھی دادی بھی اور کوتن کے ساتھ۔ میرے تو لگے نہ ہے انگریز لگے، انگریز لگے نا، ہمارا تو ہے ہی نا انگریز لگے، باقی تمہارا نہ ہے انگریز ہے۔ اپنا بچہ ہی ماننے سے انکار کرتا۔ تم تو خوش بخت لوگ تھے، حاجی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تمہارے میں کھڑا ہوا تھا، آج روتا ہوگا اپنی قبر میں۔ میں آتی ہوں تم نے تھپڑ مارے تھے الیاس رحمت اللہ علیہ، لیکن اس نے تمہاری جوتیاں اپنے سر پہ اٹھائی۔ اس کا احسان ہے تمہارے گھروں میں کلمہ ہے، اللہ کی قسم اس کا احسان ہے حاجی الیاس رحمہ اللہ کا، ہمارے گھروں میں کلمہ ہے۔ نہ پوچھے کون تھا، چوتڑ دھونے نامے تھے بھائی۔ ہاں ہاں، یہ تو تمہیں بنگی سیٹی مانگے نکال لی آگی، شلوار کا ایک پیچ یوں کو جا رہا ہے، یوں کو جا رہا، موبائل ہائٹ کے لیے چل رہا ہے۔ ہاں ہاں، یوں چلے جیسے گدا الٹے قدم نہیں چلتا، پیچھے کو چل رہے ہیں چالے سے۔ تم روڈوں پہ دیکھا مطلب 24 گھنٹے روڈ پہ، واسطہ ہی روڈ پر خانپور سے یہاں پہنچ 24 گھنٹے مسلسل سفر، موبائل کان پر لگا ہوا، اور گاڑی والے نے ہارن دیا، موبائل بھی سائڈ پر، خود بھی سائڈ پر، دوڑ پر نہیں، کوئی نہیں کہا جا رہا۔ زندگی نہیں، یہ زندگی نہیں، درندگی ہے، درندگی۔ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے، موت اچھی، مر جاؤ۔ یہ زندگی اللہ کی قسم نہیں ہے بھائی، یہ زندگی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ،
تسبیح کے دانے پہ دانا گرانے والوں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والوں، قرآن کریم بار بار اعلان کراتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کو مانتا، اللہ کی ذات عالی کا یقین تیرے دل میں ہوتا، قبر حشر کا یقین تیرے دل میں ہوتا، ایک لمحہ بھی تیرا اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرتا۔ اگر قبر حشر کا یقین تیرے دل میں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک لقمے کا، ایک ایک نعمت کا اگر تیرے دل کے اندر یقین ہوتا، مجھے جواب دینا پڑے گا جس طرح بکری کے گلے پہ کسائی چھری چلاتا ہے رب اکبر کی قسم، اس طرح تو محمد کی سنتوں پہ کبھی چھری نہ چلاتا۔ مجھے بتا ہماری ماں بیٹیوں کے اندر کون سا طریقہ نبی کی ازواج کا باقی رہ گیا، نبی کی صحابیات کا باقی رہ گیا، نبی کی دھی بیٹیوں کا باقی رہ گیا، ہمارے نوجوانوں میں کون سا طریقہ نبی کے یاروں کا باقی رہ گیا۔ آج کے 9 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کو دیکھ لو، صبح سے لے کر ایک نہیں 1000 خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے، پھر بھی مسلمان بنا پھرنا ہے۔ کوئی گونگے تو نہیں ہو، کوئی بہرے تو نہیں ہو، اندھے تو نہیں ہو، لیکن صرف دل مردار ہو چکا۔ 5 وقت کی اذان کی آواز تیرے دروازے پر، تیرے گھر میں، تیرے کان میں آتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، سینکڑوں مساجد تمہارے احمد پور میں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس گاؤں کے اندر 2-2 4-4 مسجدیں نہ ہوں۔ سینکڑوں کی آبادی، اذان کے بعد کہیں امام تمہیں اکیلا نظر آئے گا، کہیں 1-2 تمہیں بوڑھے نظر آئیں گے، باقی سارے تم کیا مر گئے، باقی سارے تم کیا چلے گئے؟ کیا تم ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے، سکھوں کے گھر پیدا ہوئے؟ کیا یہ یہودیوں کی بستی یا عیسائیوں کی بستی ہے؟ کیا تم خدا کے گھر کے بجائے کسی گرجے میں جاتے ہو، کسی مندر میں جاتے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو اللہ والا، ایمان والا؟ اس سے پوچھو تو وہ بھی تمہیں اپنا بندہ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو نے اپنی حالت ایسے بنا لی، اپنا حولیہ تو اس نے تو نے اپنا ایسا بگاڑ لیا، تو نے اپنا آپ تو نے تباہ و برباد کر لیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں عرش بری پر تو رہ کر فرش زمین پر تجھے اپنا بندہ۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آوے گا، لوگوں کی گرمی کی وجہ سے بس ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم 80 سال کا بوڑھا جسے اللہ توفیق دے گا روزہ رکھے گا، 30 سال کا جوان اگر توفیق نہیں ملی لاکھ روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکے گا۔ دوستو یہ تو دل کے سوتے ہوا کرتے ہیں، یہ تو پیار محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تمہیں تمہارا محبوب دوپہر کے وقت دھوپ میں کہیں بلا لے گئے، تم سب کچھ چھوڑ کے مال پانی ڈنگر ڈھور چھوڑ کے چلے جاؤ گے، لاکھوں کا نقصان برداشت کر کے چلے جاؤ گے۔ میرے یار نے ملاقات کے لیے بلایا، رب اکبر کی قسم ہے 5 وقت وہ ملاقات کے لیے بلاتا ہے، 5 وقت وہ ملاقات کے لیے صدائیں دیتا ہے۔ آجا بندہ گناہ لے کے آجا، میں معاف کرنے آ گیا، آجا بندہ مغفرت کروانے آجا، آجا میں تیرے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیرنے آ گیا، آجا بیمار آجا میں شفا دینے کے لیے آ گیا، آجا تنگ دست آجا میں رزق دینے کے لیے آ گیا، دنیا کا مصیبت زدہ آجا میں تیرے دل کو سکون دینے کے لیے آ گیا۔ صدا لگانے والا صدا لگا کے چلا جاتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس کی صدا پر لبیک کہہ کے اس سے لینے کے لیے آ جائے۔ تم سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بنے پھرتے ہو، اس سے پوچھو وہ تمہیں مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ آج جلسہ ہوا، ساری برادری آ گئی، آج جلسہ ہوا، علاقے والوں کا پروگرام ہے، سارے بھاگ بھاگ دوڑ دوڑ کے آ گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کسی حدیث میں کسی قرآن کی آیت میں جلسہ کرانا فرض نہیں، جلسہ سننا فرض نہیں، لیکن قرآن کریم میں 30 پاروں میں اللہ نے 750 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا۔ میرا بندہ آجا، میں تیرے انتظار میں صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کے صبح تک جتنے تُنے گناہ کیے سارے لے کے آجا، ادھر سجدہ کر کے میرے قدموں پہ سر رکھ کے کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ۔ بندے تیرا
سر نہیں اٹھے گا میں تیرے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ کیوں اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو گئے؟ جانوروں پہ اس کی رحمت، پرندوں پہ اس کی رحمت، درندوں پہ اس کی رحمت، زہریلے جانوروں پہ اس کی رحمت۔ دیکھو کون سی ایسی مخلوق ہے جسے پروردگار عالم کھانے کو نہیں دیتا۔ سمندروں کی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، زمین کے نیچے کی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، پتھروں کے اندر جو بسی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، ہواؤں میں اڑنے والے کو اللہ رزق دے رہا ہے، زمین پہ رینگنے والے کو اللہ رزق دے رہا ہے، زمین پر چلنے والوں کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، ہمیں گرمی کے موسم میں کوئی ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دے، پورا سال سلام کرتے کرتے ہماری زبان نہ تھکے گی، ماتھے پر ہاتھ رکھتے رکھتے ہمارا ہاتھ نہ تھکے گا۔ مجھے بتاؤ جو 9 مہینے تک عذاب پورے مکمل نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک عذاب مکمل کرتا رہا، جس نے ایسی پیاری صورت بنا دی، چاند سے جیسا حسین چہرہ بنا دیا، رب اکبر کی قسم ہے، بنانے کے بعد 4 قسمیں اس نے اٹھائی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 اس نے قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے طور کی، مجھے تین کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے امن والے شہر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا دیکھ میرے انسان کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کے یوں نہیں کہا میں نے نمازی کتنے پیارے بنائے، رات کو جاگنے والے کتنے پیارے بنائے، یوں نہیں کہا میں نے حج کرنے والے، احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے میں نے کتنے پیارے بنائے۔ فرمایا تم کو جو ہو، کالے ہو، لنگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، کالے رنگ کے ہو، چھوٹے قد کے ہو، جیسے بھی ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ او میرا بندہ جھوپڑی میں رہ، محلات میں رہ، کوٹھی میں رہ، قلعوں میں رہ، بنگلے میں رہ، تو صدارت کی کرسی اور وزارت کی کرسی پہ بیٹھ جا، جس حال میں تو مجھے راضی کرے گا، اگر تو مجھے ناراض کرے گا جانوروں سے بدتر بنا دوں گا، اگر تو مجھے راضی کرے گا تیرے مقام کو فرشتوں سے اونچا کر دوں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، تجھے کیا پتا جس حال کے اندر تو آتا ہے۔ آج میں ایک نبینے کی بات کر رہا ہوں جسے عبداللہ بن ام مکتوم کہتے ہیں۔ آنکھوں والوں تمہارا کتنا مقام ہوگا، اس نبینا جس کی آنکھیں کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی کملی والے میں بوڑھا ہوں، آنکھیں میری کوئی نہیں، تجھے کیا پتا آج میں مقام صحابیت بتلاؤں، ساری دنیا تیرے میرے جیسوں سے کیا، وقت کے غوث قطب ابدالوں سے، وقت کے ولی اللہ سے بھر دی جائے، صحابی کی جتی کے نیچے جو مٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صحابہ کے مقام کو اتنا بلند فرمایا، ان صحابہ میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کملی والے بوڑھا ہو گیا۔ کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم، رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے موقع پہ جایا کرتے، پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے مصلے کا جانشین بنا کے جایا کرتے۔ کتنا مقام ہے عبداللہ بن ام مکتوم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ جسے اپنا جانشین بنایا ہو، 17 مرتبہ جسے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہو۔ کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نگاہ ہٹا کے منہ پھیر لیا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کی آیتیں نازل کر دی، وہ عبداللہ بن ام مکتوم حضور کی خدمت میں آئے، آکے عرض کرنے لگے کملی والے بوڑھا ہو گیا، مجھے اجازت دے دو، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، خود چل کے آؤں، اللہ کے نبی میرا وجود اب یہ برداشت نہیں کرتا، لاٹھی کے سہارے آ نہیں سکتا، کملی والے اب آپ اجازت دو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ رحمت والے نبی نے اجازت دے دی، عبداللہ بن ام مکتوم خوشی خوشی اپنے گھر جا رہے ہیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام آکے نبی کے دربار میں کھڑے ہو گئے، آپ نے تو اس کو اجازت دے دی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ نماز پڑھنے
آتا ہے اللہ غنی، جب یہ آ کے نماز پڑھنے آتا ہے اور آ کے مسجد میں نمازیوں کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے، پیغمبر آپ کو کیا پتا اس کی نماز پڑھنے آنے کی برکت سے اللہ کریم مسجد میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا تم جس حال میں ہو جیسے بھی ہو میرے بندوں میرے گھر میں آؤ، نمازیں تمہاری بندوں نے قبول نہیں کرنی، میں نے تمہاری نمازیں قبول کرنی ہے۔ ایمانداری سے مجھے بتلاؤ، مسجد میں تمہارا کوئی ٹیسٹ لیتا ہے، مسجد میں کوئی تمہارا انٹرویو لیتا ہے، جس حال میں ہو اللہ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ جایا کرو، جس حال میں ہو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جایا کرو۔ اگر وضو کرنا نہیں آتا، منہ دھونا تو تمہیں آتا ہے، پیر دھونے تمہیں آتا ہے، یہاں تک بازو دھونے آتے ہیں، پہ پانی پھیرنا تمہیں آتا ہے، چار کام کر کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جایا کرو۔ اور تجھے قرآن پڑھتے زحمت ہوتی ہے نہ قرآن پڑھا کر، اور تجھے نماز کی آیتیں پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے نہ پڑھا کر، اللہ کیا گیا کہ ایسے بیٹھ جایا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے اس معصومیت کے ساتھ بیٹھے گا اتنا ماں کو پیار نہیں آئے گا جتنا بندے پر خدا کو پیار آئے گا۔ جس کے فرض ہیں وہ خود پڑھاوے گا، جس کی سنتیں ہیں وہ خود پڑھاوے گا۔ یقین جانو عبداللہ ڈیروی اللہ اکبر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی ہے، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، رب کی الوہیت ربوبیت بیان کرنے والا۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، اللہ والے نے فرمایا جا میرے عبداللہ سے کہہ دے خدا کی توحید بیان کرتا ہے، محمد کی سیرت بھی کبھی بیان کر دیا کرے۔ آؤ اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آؤ، آج قرآن صدا لگا رہا ہے، اللہ کے بندو خدا کے گھر میں آؤ، آج قرآن صدا لگا کے تمہیں بلا رہا ہے۔ ابھی 2 دن بعد شب برات آئے گی، رسمی طور پر میرے عزیزوں مسجد میں آ کے نہ بیٹھ جائیو، آج میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں۔ شب برات کا دن آنے والا ہے، رات برکتوں والی، رات توبہ والی آنے والی ہے، وہ اپنی شایان شان رحمت والا خدا آسمان دنیا پر جس کا نزول ہو جاتا ہے، اپنی برکتوں اپنی رحمتوں اور شفا اور مغفرت کو اور رزق کی تنگی دور کرنے کے اسباب کو ساری کی ساری چیزوں کو لے کے آ جاتا ہے۔ او بندہ آ جا، او بندہ آ جا، غسل کر کے آ جا، آج گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آ جا، خوشبو میسر ہے تو لگا کے آ جا، آج اللہ کے سامنے آ جا، اکیلا اپنے گناہ نہ لے کے آ، اپنے بیوی بچوں کے گناہ بھی لے کے آ جا، اپنے قربے برادری والوں کے گناہ بھی لے کے آ جا، ساری جہان والوں کے گناہ لا کے اپنی جھولی میں اپنے رب کے سامنے رکھ دے اور آ کے کہہ دے یا اللہ میں تیرا بندہ۔ اللہ ہمارے بڑوں نے کہا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے، اسے بھولا نہیں کہا کرتے۔ الہی میں تیرے دربار میں آ کے بیٹھ گیا، یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ تیری رحمت چھوٹی پرواہ کوئی نہیں، اللہ معاف نہ کر، یا اللہ اگر میرے گناہ معاف کرنے سے تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ میں تیرے دروازے کی چوکٹ سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک معاف نہیں کر دے گا۔ تجھے کیا پتا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے جاؤ معاف کر دیا، کچھ لوگ ایسے ہیں فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں گناہ لے کے آیا تھا رحمت لے کے گھر چلا جا، پروردگار عالم نے تیرے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ایسا تجھے آج پاک کر دیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ہی دنیا کے اندر آیا ہو۔ او بندہ آ جا، آج میرے عزیزوں اپنے رب کو راضی کر لو۔ 11 بج رہے ہیں اور بھی خطیب اور بھی نعت خانہ کے بیٹھے ہیں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، نہ میرا ایسا مزاج ہے، بس پتے کی 2-4 باتیں سن لو جو تیرے میرے کام آوے گی۔ میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر رسم و رواج پر ان پر لعنت بھیج کے گھر سے نکال دے، بیاہ شادی کے موقع پر لعنت بھیج رسم و رواج پر، اپنی بچیوں کے نکال، تم دیندار ہو، تم تقوی والے ہو، تم الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کے وارث ہو، تم بے وارث بن جاؤ گے، تم بے دین بن جاؤ گے، تمہیں دیکھ کے کتنے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جو تمہارے پہ محنت کر کے تمہیں دیندار بنایا تھا، آج مولانا کے کام کی تم وراثت کو سنبھالو، بیاہ شادی کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ، بیاہ
شادی کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ، مہندی سے، اپٹن سے، مائیوں سے باہر آ جاؤ، یہ شادی کے دن بچے کے ہاتھ میں کنگنا پہنانے سے باز آ جاؤ، سر پہ لال دوپٹہ دینے سے باز آ جاؤ، اپنی بچیوں کی نکاح مسجدوں میں بٹھا کے کرو، سنت طریقے کے مطابق کرو۔ علماء اکرام سے پوچھو جس دن فاطمہ الزہرا کا نکاح تھا کیا وقت تھا، کیا دن تھا، کون سا لمحہ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ پڑھا تھا، بچی کو کیا کیا دعائیں دی تھی۔ میرے عزیزوں وہ دعائیں اپنی بچیوں کو دو، اس دن کو متبرک سمجھ کے اپنی بچیوں کا نکاح کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے سنت کے مطابق بچی بھی آئی جاوے گی، جنازہ تو نکلے گا، طلاق لے کے کبھی واپس نہیں آئے گی۔ موت میت کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ۔ میرے عزیزوں میں احمد پور سیال میں سال میں 30 40 چکر لگا بیٹھا، مجھے 5واں سال ہے تقریباً تمہارے سے چوتھا یا 5واں سال واسطے کا۔ یہ کہاں سے تم نے رسم بنا لی؟ یہ ہندوستان کی رسم ہے کہ آؤ جی پگڑی باندھیں گے، دستار باندھیں گے۔ میرے عزیزوں جو ساری زندگی باپ کی عزت کی لاج نہ رکھ سکا وہ اب باپ کی پگڑی کی کہاں لاج رکھے گا؟ 70 سال تک باپ بوڑھا گھر میں کھانستا مر گیا، جس نے ایک مرتبہ کھانسی میں باپ کو گلاس پانی کا نہ دیا وہ مرنے کے بعد باپ کے طور طریقوں کو یہاں کہاں یاد رکھے گا؟ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا کرو، اپنے بچوں کو مامے پھپھی کی، مامے کی، ماسی کی، چاچی کی، تائے کی، ان کی محبتیں بتایا کرو، خون کے رشتوں کے بارے میں بتلایا کرو۔ تجھے تو کاروبار سے فرصت کوئی نہیں، تجھے کمانے سے فرصت کوئی نہیں، بچے کو صبح سکول کے حوالے کر دیا، واپس آنے کے بعد ٹیوشن کے حوالے کر دیا، تھوڑا سا وقت بجا مسجد کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا، تھوڑا سا پڑے گا جھاڑو باڑو دے کے واپس آ جاوے گا، شام ہوگی ٹی وی کے حوالے کر دیا۔ بعض باپوں کو اپنی اولاد سے 8 دن تک بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر مجھے بتاؤ جس کو 8 دن بات کرنے کا موقع نہ ملے وہ مت امید رکھے میرا بچہ مجھے کندھے پر اٹھا کے قبرستان لے کے جاوے گا، مت امید رکھے میرا بچہ غسل دے کے پاک کمائی سے میرے لیے کفن لاوے گا، مت امید رکھے میرا بچہ میرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ میں شہروں کی بات نہیں کرتا، میں گاؤں دیہاتوں کی بات کرتا ہوں۔ کتنوں کی مائیں مری، کتنوں کے باپ مرے، تم نے کتنوں کو جاتے قبرستان دیکھ لیا، والی بال کھیلتے تم نے تو دیکھا ہوگا، چڑی چھکا کرکٹ میچ دیکھتے تم نے روزانہ دیکھا ہوگا، عید کا ایک دن مقرر کر لیا، محرم الحرام کا ایک دن مقرر کر لیا اور شب برات کا ایک دن مقرر کر لیا، جاتے ہو دابڑا مٹی کا ڈال کے پانی پھینک کے آ جاتے ہو، اور مٹی ڈالنا کوئی فرض نہیں ہے، پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھنا تیرا کام ہے۔ خدا پاک کی قسم رب قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دینا یہ خدا کا کام ہے۔ تباہ کر دیا قوم کو، بیڑا غرق کر دیا قوم کو، جہاں کل خانی ہوگی مولوی صاحب کو بلا لیا، امام صدیقی کو بلا لیا، شاہ جی کو بلا لیا، ہاں جی کیا ہے، ہاں جی کل خانی تو نہیں ہو رہی، ہم نے تو احسال ثواب کا پروگرام رکھا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ تو چودھری صاحب ہے، میرے اندر تو 10 جگہ پکانے کی طاقت ہے، غریب کا باپ مر گیا اس کے اندر طاقت کوئی نہیں، اللہ اکبر امیروں کے دروازے پہ رات کو چھپ چھپ کے جاتا ہے، ابے کا ختم دلوانا ہے 10,000 دے فصل پہ دے دوں گا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کریم میرے عزیزو اتنا سخت نہیں ہے، پروردگار عالم نے کوئی شرط نہیں لگائی 10 دیگیں پکی ہوں گی تب معاف کروں گا، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی 5 دیگیں پکی ہوں گی تب معاف کروں گا۔ وہ تو کہتا ہے میرا بندہ او میری بندی، ابا فوت ہو گیا، بیٹی ندام بیٹی آنسوں کے ساتھ رو دے، ابا فوت ہو گیا، بیٹا دعا آنسوں کے ساتھ کر لے، بیٹے کا آنسو زمین پہ نہ گرے گا، بیٹی کا آنسو زمین پہ نہ گرے گا، رب کی رحمت کی چادر قبر پر آ کے قبر کو ڈھانپ لے گی۔ اگر تم نے میرے عزیزوں احسال ثواب کے پروگرام کر، اچھا مجھے بتاؤ ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ تم دور سے بلاتے مولوی صاحب آؤ پروگرام کر کے جاؤ، اور ہمیں تو بھائی جیب ہماری ہری ہوتی ہے، ہم کھا بھی کے چلے جاتے، روٹی بھی تم اچھی دو، پیسے بھی تم اچھے دو، اور فیسیں بھی تمہاری اچھی، تم ہماری اچھی اچھی بھرو، ہمیں کوئی تکلیف ہے؟
آج تمہارے سے لفافوں کا پیسوں کا لفافہ لے کے جاویں گے، رحمت والے نبی کے دربار میں جب پوچھ گچھ ہوے گی تم ہماری طرف اشارہ کر کے پچھلی گلی سے نکل جاؤ گے، گرے بال تو ہمارا پکڑا جاوے گا۔ خدائے پاک کی قسم اگر تم نے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، تمہارے علاقے میں کتنے سارے مدارس ہیں، تمہارے علاقے میں کتنے سارے مدارس ہیں، ہر مدرسے میں 100 بچہ پڑھتا ہے، جاؤ جا کے چپکے سے جاؤ، کسی کو بتاؤ نہیں ابا فوت ہو گیا، اگلے دن دے کے بتا کے مدرسے میں لے جاؤ، اس سے اگلے دن یا اسی دن آپ محلے والوں کو بلا کر بیان کروا لو اور دعا کے بعد رخصت کر دو۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ دعا کے بعد دسترخوان لگائے۔ اب تو عجیب طرح کا طریقہ کار آ گیا، پہلے لوگ مل کے بیٹھا کرتے تھے، اکٹھے ہو کے بیٹھا کرتے تھے، اکٹھوں پہ خدا کی رحمت آیا کرتی تھی۔ اب تو مولوی صاحب کو پرلے کونے میں پھینک دیا، درمیان میں دسترخوان کی لائن لگا دی، اگلا ایک ہاتھ میں جتی پکڑ کے بیٹھا، دوسرے ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے، جو جی پلیٹ چلی جاوے گی چاول کہاں سے ڈالوں گا، دیر ہو جاوے گی۔ کوئی ٹھنڈے پانی کے آگے بیٹھا، کوئی چاولوں کی ڈش کے آگے بیٹھا، وہاں بیان کیا کرے گا، وہ تو چاول ہی پیٹ بھریں گے۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں، اتنا تو یہود و نصارہ بھی اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں نکال رہے جتنا تو مسلمان بن کے دشمنی نکال رہا ہے۔ مجھے بتا ابو بکر دنیا سے رخصت ہوا، کس نے کھانا پکایا؟ عمر دنیا سے رخصت ہوا، کس نے گلخانی کی؟ کیا عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر نہیں تھا؟ کیا ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابو بکر نہیں تھا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں تھا؟ میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم، اب تو قبرستان جا کے قبروں پہ جھاڑو رکھ کے آتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کیوں نہ بتلایا، بیٹی میں دنیا سے چلا جاؤں، میری قبر پہ جھاڑو رکھیو ثواب ملے گا۔ حسین حسن کو کیوں نہ بتایا، میرے بعد تم میرے بھی وارث ہو، میرے دین کے بھی وارث ہو، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے قبر پہ تم نے چادر چڑھانی ہے۔ اللہ غنی میرے عزیزوں، جبرائیل نے آ کے پیغام کیوں نہ سنایا؟ جبرائیل تو قرآن کی صورتیں لے کے آتا ہے۔ شاید یہاں ایک جملہ دے کے جاؤں گا، اہل دل والوں کے دلوں پہ جملہ لگے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ جبرائیل کا کام تو صورتیں ہلانا ہے۔ جبرائیل تو جب بھی آسمان سے آیا صورتیں لے کے آیا، 23 سال تک جبرائیل صورتیں لے کے آیا، اس کا کام ہی صورتیں لانا ہے۔ کبھی قرآن کی صورت لے کے آیا، کبھی عائشہ کی صورت لے کے آیا ہے۔ قرآن کی صورت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، عائشہ کی صورت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی صورت کے انکاری کو بھی کلمہ پڑے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انکاری کو بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بات پڑھنے پڑی کہ نہیں بھائی؟ میں ہوتا کون ہوں کہ میں سمجھانے والا، میں تمہارا بچہ ہوں، میں 2-4 منٹ میں بات کو کسی آرے لگاؤں۔ آج میرے عزیزوں فکر ہے، آج فکر ہے، اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہاری بےعزتی نہیں کر رہا، میں ہوتا کون ہوں، میں کوئی اسکول ماسٹر تھوڑی ہوں کہ تمہیں کلاس سمجھ کے ڈانٹوں گا، میں تو تمہارا بھائی ہوں، کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا، اگر بڑا ہوں تو چھوٹوں پہ میرا حق ہے، اگر میرے عزیزوں میں تمہارا چھوٹا ہوں تو بڑوں تو چھوٹے کو جو اچھی بات ہے بڑوں کے آگے ادب سے کر دے۔ میرے عزیزوں سینکڑوں کا مجمع بیٹھا، 10-20 آدمیوں کے سر پہ ٹوپی ہے، مجھے بتاؤ کوئی گانا سننے آئے ہو، مجھے بتاؤ کوئی سرکس دیکھنے آئے ہو، مجھے بتاؤ کیا کرنے آئے ہو، اس گھر کے اندر رب کا کلام سننے آئے ہو، مجھے بتاؤ کس مسجد میں آ کے بیٹھے ہو؟ ان مسجدوں کے اندر تو اللہ نے انبیاء کو جمع کیا، ایک نہیں 1,24,000 کو جمع کیا، سارے نبی جمع کر دیے گئے، سارے پیغمبروں کو مقتدی بنا دیا گیا، امام محمد الرسول اللہ کو بنا دیا گیا۔ اتنی پاک ببرکت جگہ ہیں میرے عزیزوں، جیسے گھر میں بستر پہ لیٹے تھے ویسے آ کے بیٹھ گئے، وضو کرنا بھول گئے، پیشاب تم نے روڈوں پہ اللہ نہ کرے کیا ہوگا، ویسے زار بن باندھ کے چل دیے ہوگے۔ نہ میرے عزیزوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قبرستان میں آنسو آ گئے، آپ نے 2 درختوں کی ٹہنیاں توڑی، ایک کی قبر پہ لگا دی، دوسرے کی قبر پہ گاڑ دی۔ اللہ کے پیغمبر کیا بات ہے، فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کملی والے شرک کرتا تھا، کملی والے اللہ کی توحید کا انکار کرتا تھا، فرمایا نہیں پیشاب کرنے بیٹھتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہ کرتا تھا، جسم کپڑوں پہ پڑ جایا کرتی تھی، اسی ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، آج قبر کے اندر اپنا عذاب بھگت رہا ہے۔
बाजारों की दूर की बात है, हम तो बाथरूम में भी पानी इस्तेमाल नहीं करते और वैसे मोटरसाइकिल की सीट पे बैठ के चलाना शुरू कर देते हैं। मुझे बताओ कलमे के बगैर मौत आ गई कहाँ जाओगे? कलमे के बगैर दुनिया से चले गए कहाँ जाओगे? खुदाए पाक की कसम, अगर मौत के वक्त चेहरा किबले की तरफ से हट गया, ईमानदारी की बात है, कोई किबले की तरफ चेहरा करने वाला नहीं है, ईमानदारी से बतलाओ। कब्र के अंदर जैसे ही पट्टे तख्ते दिए जाएंगे, मट्टी डाल दी जाएगी, कब्र की होलनाक की अपना होलनाक दिखावेगी, कब्र की वहशत अपनी वहशत दिखावेगी। फरिश्ते आवेंगे, अल्लाह के अजाब को लेके आवेंगे। मुझे बता तेरी चौधराहट कहाँ काम आवेगी? तूने जो पैसा सूखलियों में बचा बचा के रखा, तेरा पैसा कहाँ काम आवेगा? तेरा नंबरदारी का डेरा कहाँ काम आवेगा? जो जद्दी पुष्टि नंबरदारी चली आ रही वह कहाँ काम आवेगी? बल्कि यकीन कर वहां तो चीज काम आएगी। गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त था, ठंडे पानी का जग तेरे पास पड़ा था, गिलास में पानी डाल के तो हाथ में पकड़ के पीने वाला था। सामने एक फकीर आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे पानी पिला दे। रब्बे अकबर की कसम है, तूने अपने होठों से गिलास खींच के फकीर को दे दिया, पानी उसकी आंतड़ियों में चला गया, पानी अंदर चला गया। फकीर गिलास रख के यूं करके हाथ उठा के कह गया अल्लाह तेरा भला करे। खुदाए पाक की कसम तेरा भला हो गया, दुनिया में कभी प्यासा नहीं मरेगा। मौत आ गई, उठेगा तो हुजूर के हाथों से हो देखो सर मिल जाएगा। अजीजों पलट आओ, अल्लाह के वास्ते पलट आओ। हम तो तुम्हारे बहुत बड़े मुजरिम हैं, तुम्हें इकट्ठा किया, कुरान सुनाया, चंदा बटोरा, चले गए, इस मस्जिद का चंदा कर लिया, उस मदरसे का चंदा कर लिया। अब तो मेरे अजीजों यही बातें रह गई, जलसे कराने का मकसद यही रह गया, मेरी बात का बुरा ना बनाना। मेरे अजीजों में एक दुआ पढ़ के बैठा, अल्लाह वाले मैं गुजरा वाले पिछले दिन हो गया, मुफ्ती साहब ने मुझे चंद जुमले दुआ के बता दिए, मौलवी साहब दुआ ये जुमले पढ़ के 7 मरतबा बैठ जाया कर, फिर तू नहीं बोलेगा तुझे अल्लाह बुलाएगा, फिर किताबी नहीं बोलेगा खुदा तुझे अपने खजानों से अता फरमाएगा। आज 7वां 8वां दिन है, मेरे से अजीजों किताबी तकरीर हो ही नहीं रही। वो बोल रहा हूँ जो मेरा अल्लाह बुला रहा है, वही कह रहा हूँ जो मेरा अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमा रहा है। आज इतना सारा मजमा बैठा, तुम कुरान वाले बन के जाओ, तुम रहमान वाले बन के जाओ। मेरे अजीजों जुमे से अपनी नमाजें शुरू कर दो, आज से अपनी नमाजें शुरू कर दो। चलो ठीक है तुम रोजाना 5 नहीं पढ़ सकते, 8 दिन के बाद जुमा आता है, उस 8 दिन के बाद जुमे की पाबंदी कर लो, अल्लाह रोजाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। तहज्जुद की तुम्हें पाबंदी नहीं आती। मेरे अजीजों जब आंख खुलती है, कोई करने वाला ऐसा नहीं जिसकी तहज्जुद के वक्त आंख ना खुलती हो, करवट बदल के सो जाते हो। तुम तहज्जुद ना पढ़ो, तुम वजू ना करो, तुम मुसल्ला ना बिछाओ, जैसे तुम्हारी आंख खुलती है उठ के बैठ जाओ, अपनी आंखों को मलो और वही हाथ उठा के दुआ करने लग जाओ, या अल्लाह आज दुआ करने की तौफीक दी, कल तो तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमा देना। वो रहमत वाला मेरे अजीजों रब है, बंदों पे बड़ा मेहरबान रब है, जो आज की रात हाथ उठवा सकता है, कल की रात तुझे सजदे में भी ले जा सकता है। मौलवियों ने दीन बड़ा तंग कर दिया, मौलवियों ने बड़ा दीन बड़ा तंग कर दिया कि यूं बढ़ के आवेगा नमाज कबूल होगी, तुम सारे आ जाओ सजदे में पड़ जाओ। अगर किसी का सजदा कबूल ना हुआ, क़यामत के दिन अजीजों मेरा गिरेबान पकड़ के मैदान माशर में घसीटना। तुमने अपने रब को समझ क्या रखा है जो काफिरों पे इतना मेहरबान है, नबी के कलमा पढ़ने वालों पे कितना मेहरबान होगा। जो इतने दुनिया के अंदर काफिर जो सूअर खाते हैं, दिन रात अपनी बच्चियों माओ बेटियों से जिना करके मुंह करते हैं, सूद खारी का बाजार जो गर्म करते हैं, उनको अल्लाह रिज़्क़ देता, तंग नहीं पड़ता। कलमा पढ़ने वाले को रिज़्क़ देते कैसा तंग पड़ेगा। मेरे अजीजों जब उन पे मेहरबानी रिज़्क़ की कर सकता है तो तुझे भूखा कैसा मारेगा। आज नियत कर लो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, करोगे अल्लाह की कसम, मेरे से वादा नहीं उससे वादा करो। किससे वादा करोगे? बोलो बोलो, किससे वादा करोगे? बंदे किसके हो? आज अल्लाह से दिल में वादा कर। आज उस जलसे में उठ के जाओगे मेरे अजीजों, तुम्हें यहाँ आंसू आवे या ना आवे, लेकिन घर जाके बिस्तर पे लेट जाइयो। अगर बीवी तेरे साथ एक बेड पे लेटी हो, एक लम्हे के लिए बीवी की तरफ से यूं करके मुंह फेर लियो और सच्चा हाथ अपने सर के नीचे, अपने चेहरे के नीचे रख लियो और आसमान की तरफ चुपके से देख के कहने लग जाइयो, अल्लाह 25 साल का मैं हो गया, गुनाह के दलदल में इतना फंस गया, या अल्लाह तो मेरे सर के बाल भी गुनाह के दलदल में डूब गए। अल्लाह तू चाहे तो सुबह
صبح سے پہلے مجھے گناہ کے دلدل سے نکال سکتا ہے، ایک آنسو، اتنا سا آنسو یہاں لے آ، یہاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں برسانے کی ضرورت نہیں، اتنا سا آنسو یہاں لے آ، یہاں لے آ، یہاں لے آ، اور کہہ دے اللہ معاف کر دے کہ تیرے اتنے سے آنسو میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر تیرا یہ آنسو قبول ہو گیا ساری جہنم کی آگ کے بجھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میری بچیوں میری بہنوں، میری بچیوں میری بہنوں، ابھی شوال المعظم سے اس مدرسے کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں اس علاقے کی بچیاں قرآن پاک حفظ کرنے آویں گی، میری ماں، میری دھیوں، میری بیٹیوں، اولاد والیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اپنی بچیوں کو نیت کر لو یہاں قرآن پڑھاویں گے، اپنی بچیوں کو نیت کر لو یہاں قرآن پڑھاویں گے، تمہاری بچی جب قرآن پڑھ کے جاوے گی، تمہاری بچی جب حافظہ بن جاوے گی، یقین جاننا ادھر بچی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، اللہ مغفرت کا سامان پیدا کر دے گا۔ ایک بات شاید میں نے پہلے بھی کی، سنا کے اپنی بات ختم کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اللہ کا بندہ شوہر اللہ کے راستے میں چلا گیا، بیوی سے کہہ کے چلا گیا جب تک واپس نہ ہو اس وقت تجھے گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے، بچی کہنے لگی ٹھیک اللہ کے حوالے، جب شوہر اللہ کے راستے میں گیا، شوہر اللہ کے راستے میں گیا، ادھر کیا پتہ لگا، بھائی دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا اے بہن جلدی کر برقع اوڑھ لے، آخر کیا بات ہے کہ ابا بیمار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، نام لے لے کے تجھے پکار رہا ہے، بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی شوہر مجھے اجازت نہیں دے کے گیا، اب مجھے بتا ابا کی تیمارداری کرو یا محمد کا دیا ہوا پردہ بچاؤ، کرامت والے نبی سے پوچھ لے حضور اجازت دے دیں گے، ابا کی عیادت کر آؤں گی، اگر کملی والے نے اجازت نہ دی تو مصلی پہ بیٹھ کے دعا کروں گی۔ کملی والے کے دربار میں بھائی پہنچ گیا، ابا بیمار ہے، شوہر بہن کو اجازت نہیں دے کے گیا، آپ اجازت دے دو، بہن جا کے ابا کی تیمارداری کرائے تاکہ سوکھے سانس میرے باپ کے نکل جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اگر ابا اجازت نہیں دے کے گیا تو میں محمد کے دربار سے بھی اجازت نہیں ہے۔ احمد ارشاد تو کیا پوری دنیا کے اندر ایسی مثال تمہیں کہیں نظر نہ آوے گی، باپ بیمار ہے، بیٹی شوہر پہ گھر والی شوہر کی اجازت کا انتظار کر رہی ہے کہ ابا کی شوہر کی اجازت کے بغیر ابا کی تیمارداری نہیں کر کے آؤں گی۔ جلدی گزرے تھے، بھائی دروازے پر آیا، آ کے کہنے لگا تو تیمارداریوں کی اجازتیں لیتی رہے، تو عیادت کی اجازت لیتی رہے، ابا کی بیمار پرسی کی اجازت لیتی رہے، اب کس کی بیمار پرسی کرے گی، ابا کا انتقال ہو گیا، کفن میں لپٹا پڑا ہے، آجا ابا کا دیدار کر لے۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی وہی بات ہے جو میں نے تجھے پہلے عرض کی تھی، شوہر سے میں نے اجازت لی تھی ابا اگر فوت ہو جائے تاکہ باپ کے گھر میں باپ کا چہرہ دیکھ کے آ سکتی ہوں کہ نہیں، یا کملی والے سے جا کے پوچھا اگر حضور اجازت دیں گے تو ابا کا چہرہ دیکھوں گی ورنہ یہی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کروں گی۔ کملی والے نے فرمایا شوہر نے اجازت نہیں دی، میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے سکتا۔ باپ کا جنازہ اٹھایا، بیٹی کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا، بھائی نے دروازہ بجایا، لے دی بہن اب تو آجا، تو ابے کو دیکھنے نہیں آئی، ابا کندھے کا سہارا لے کے تجھے اپنا چہرہ دکھانے آ گیا۔ میرے عزیزوں بہن نے دروازہ کھولا، کنڈی کھولی، آکے ابا جان کا چہرہ کفن سے باہر نکالا، ماتھے پہ بوسہ لیا، ابا کے پیروں کو آ کے پکڑ لیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ ابا کا دیدار قربان کر دیا، محمد کا دیا ہوا پردہ بچایا، اللہ تیرے نبی کی شریعت بچائی، الہ العالمین خامد کا حکم بچایا، اگر میں خامد کے حکم کا انکار کر دیتی یا اللہ پردے سے باہر آ جاتی، قیامت کے دن فاطمہ کا سامنا کیسے کرتی، قیامت کے دن سیدہ عائشہ جویریہ کا سامنا کیسے کرتی، ابا کے پاؤں پکڑ کے ہلا رہی تھی، بار بار رو رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی عرش والے اگر تجھے میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتی، سکھ چین کے لیے نہیں مانگتی، اپنے سہاگ کے لیے نہیں مانگتی، الہ العالمین آج اللہ اس پردے کی برکت سے، اللہ ان اداؤں کی برکت سے آج میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ لوگوں نے جنازہ اٹھایا، وہ دی بیٹی روتی اندر آ گئی، مصلی پر آ کے بیٹھ گئی، جب تک باپ کو دفنانے کا پتہ نہیں لگ گیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی رہی۔ 2 دن کے بعد مرنے والا کسی محلے والے کے خواب میں آیا، مرنے والے سے خواب والے نے پوچھا بتا تیرے ساتھ خبر میں کیا بنی، کہنے لگا اور تو عمل کا پتہ کوئی نہیں، بیٹی نے جو پیر پکڑ کے دعا کی تھی اللہ نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔
کہاں سے لاؤں بابا میں ایسی بیٹیاں مجھے نظر نہیں آتی، اب تو ماں باپ کے چہرے پر کالک ملنے والیاں نظر آتی ہیں، کہاں سے لاؤں میں ایسی بچیاں خدا پاک کی قسم جو قرآن پڑھا کرتی تھی، فرشتے ان کے ماں باپ کو ان کے پردے پر سلام دینے آیا کرتے تھے، کہاں سے لاؤں وہ دی بیٹیاں جو اپنی عزت کی خاطر جان دے دیا کرتی تھی، غیر کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا کرتی تھی، کہاں گئی میرے عزیزوں وہ عورتیں جن کے پردے کو لے کے فرشتے آسمان پہ جایا کرتے تھے؟ میری بچیوں خیال کرو تم کہاں جا رہی ہو؟ تم تو فاطمہ کے دوپٹے کی وارث ہو، تم تو ابا عائشہ کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اللہ کے واسطے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھو، یقین جانو اسی میں سکھ ہے، اسی کے اندر چین ہے۔ میرے عزیزوں آج میرے عزیزوں یہ آنسو نکلے، میں نے تمہارا قرضہ نہیں دینا، کہ تم نے میرا قرضہ نہیں دینا، آج میں اپنی اولاد کے لیے نہیں رو رہا، آج میں اپنے لیے نہیں رو رہا، آج میں اپنے بچوں کے لیے نہیں رو رہا، کملی والا میرے عزیزوں اپنے لیے نہیں رویا، اپنی امت کے لیے رویا، آج میں کملی والے کی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ یا اللہ ان پر آج رحمت کا چھینٹا برسا، ان کی برکت سے اللہ مجھ بدکار پر بھی اپنی رحمت کا چھینٹا برسا دے۔